مولانا عبدالرحیم قاسمی صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے آ کر درس قرآن سے ہم کو مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الحکیم۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم اسی سے مغفرت کے طالب ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے نفس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت جسے ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے محروم کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور تمام جہان کا مالک صرف خدا ہے، اور وہی حقیقی معبود ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کی تلاوت اور ترجمانی پیش کی ہے، اور انہی آیات کے اندر چند منٹ مجھے آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت پر کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، یہ تو ہم جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب رب العالمین کی ہے، سب کی سب خالق کائنات کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین و آسمان کی پیدائش اللہ رب العزت نے کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو اپنے خزانوں پر اس کا امین بنایا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا مالک جو ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا ہے، اور انسانوں کو بنانے کے ساتھ اس میں سے اس کو خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جو اس نے تمہارے لیے یا تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر یا اپنا نائب بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا اختیارات انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں انسان کو یہ بھی بتلا دیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تمہاری پیدائش کا ایک عظیم مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے عظیم مقصد کو بتلایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلوایا گیا، سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو انسان سے مخاطب ہوتا ہے یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھیجا ہے اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے کہ موت و حیات کا مقصد انسان کی بھی آزمائش ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بڑی نعمت ہے یہ۔ جب تک ہم زندگی گزارتے ہیں اگر اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ، اگر ہم دوسرے راستے پہ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے جو ہے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کھلانے پلانے والا اللہ ہے، تمام نعمتوں کو دینے والا اللہ ہے، پر ان نعمتوں کا ہم ناشکرا بنیں گے پھر قیامت کے دن ہم کو اللہ تعالیٰ بہت سخت گرفت کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ ملک کے اندر الذی خلق الموت
والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو پیدا کیا اس لیے کہ تم کو آزمائیں۔ حیات، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ زندگی میں ہماری آزمائش بھی آتی ہے، کبھی خوشی بھی آتی ہے، کبھی غم بھی آتی ہے، کبھی جو ہم دوسرے چیزوں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام جو زندگی کی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ بچہ ہے تو اس کی الگ آزمائش ہے، جوان ہے تو اس کی الگ آزمائش ہے، بوڑھے ہیں تو اس کی الگ آزمائش ہے۔ تو جہاں جہاں بھی انسان ہے اس کے لیے الگ الگ آزمائش ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں جو بہترین عمل کرتا ہے، جو اچھا عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اللہ کے یہاں بہت بڑا نعم البدل ہے۔ ایکم احسن عملا، اچھا بدلہ ہے اس کے اللہ کے نزدیک۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے یہاں کون سا ہے؟ اچھا عمل ہی پسند ہے۔ کریں گے، آئیں گے، ایک ارادے ہیں، لیکن اس عمل کو کر دینا وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ وہ ایکم احسن عملا کے اندر آتا۔ آزمائش آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، انسان گھبرایا نہیں، بلکہ ان حالات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہا، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے رہا۔ تو اس کے لیے جو ہے کامیابی ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ یہ کون اچھا عمل کرتا ہے اس میں سے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بتلاتا ہے کہ موت و حیات کی طرح، یعنی زندگی اور موت کی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا کی زندگی بھی آزمائش ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ بے شک ہم نے زمین کی چیزوں کو اس کی زینت بنایا تاکہ ہم اہل زمین کو آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اس قرآن نے انسان کو ہر اعتبار سے مخاطب کیا ہے اور اس زندگی کے ہر پہلو کو سنوارا اور سجایا ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارا اور سجایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی عظمت ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے لیے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تمام کائنات کو مسخر کر دیا۔ چرند پرند سے لے کر شمس و قمر تک انسان کی خدمت میں یا انسان کے کاموں میں وہ لگے ہوئے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم نے صرف تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بارے کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے شاید کہ تم ڈرو۔ تو اللہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہم کو ہی پیدا کیا، بلکہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان سے مطالبہ یہی تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے میں جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ آیتیں ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں گے اس کے بعد ہی اللہ رب العزت ہم کو یاد کریں گے۔ آج دنیا کے اعتبار سے ہم کتنا پریشان ہیں، معیشت کے اعتبار سے پریشان ہیں، سیاست کے اعتبار سے پریشان ہیں، گھریلو اعتبار سے پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، کیا کیا کہ مسائل ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان تمام مسائل کا حل ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں آئیں گے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو۔ دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے بات کہ آپ کہیں کمپنی میں یا کسی جگہ کام کرتے ہیں تو اس کا آپ گن گاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ تعریف کرتے ہیں، ان کے تمام چیزوں کو آپ بروئے کار لاتے ہیں تاکہ ہم کو کمپنی سے نہ نکالے، تاکہ اس کام سے مجھ کو دور نہ کرے، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے سکون اور اطمینان ہو۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا، تمام چیزوں سے نوازا، ہم اس کو یاد کرنے کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا۔ اس پوری کائنات میں اگر سب سے اہم بات کا تذکرہ ہو میرے دوستو تو اللہ رب العزت کی یاد ہے، اور اللہ رب العزت
سے ہمارا جو تعلق ہے وہ استحضار کا ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہے کہیں نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ رب العزت کی یاد سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، دنیا کے اندر ساری نعمتوں کو دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہے لا تحصوها، تو اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اتنی نعمت دیا ہے، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ تم نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، قبر میں منزل کو آسان کرنے والا ہے، میدان حشر میں سوال و جواب کرنے والا ہے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ ہم دن بھر میں جو ہے اپنی فیملی کو بھی، بچوں کو، اپنے دوست کو، احباب کو، رشتہ دار کو جہاں کام کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، کیونکہ ہم کا میرا اور آپ کا ان سے تعلق ہے، محبت ہے، الفت ہے، اس لیے ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں، پوری زمین پر سب سے زیادہ تم مجھے یاد کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے۔ یہ آیت ہم سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے، اور محاسبہ بھی ہم کو کرنا چاہیے کہ اس آیت کی رو سے ہم کتنا اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پیروکار ہیں، پھر ہمارا ایمانی معیار کیا ہے؟ ہم کن معاملات میں اللہ تعالیٰ کو اپنا بناتے ہیں اور کن معاملات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو دوری اختیار کرتے ہیں؟ ہماری زندگی دیکھیے کس معاملے میں ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا دوسری چیزوں کا معاملہ ہو، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں؟ ہمارے گھر میں جو ہے بدعات اور خرافات کا رسم و رواج زور و شور سے ہوتا ہے، لیکن ہماری کیا اس کی طرف توجہ ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں خواتین جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف یا ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن یا دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے۔ تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو یاد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ جو لوگ اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتے اور جن کا دل سخت ہو گیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے۔ ہم اللہ رب العزت کا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تمام چیزوں یوز کرتے ہیں، لیکن ہم جب اللہ رب العزت کو یاد نہ کریں تو بتائیے کتنی سخت وعید بھی ہے کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ سخت کر دیتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہر چیز کو روشن کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے، اور دل کو چمکانے کے لیے، دل کو روشن کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے عرض کیا کہ میرا دل جو ہے بہت سخت ہو چکا ہے، اور پتھر کی طرح میرا دل سخت ہو چکا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، مجھ کو کوئی راستہ بتلائیے تاکہ میں اس کو کچھ کر سکوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے وہ پگھلا دو۔
جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں زیادہ دور دھوپ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں، لیکن کبھی کوئی اجتماع ہو یا کوئی دینی مجلس ہو یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہو تو ہم ان کی باتوں کو، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ جب بھی کوئی پیغام دیا جاتا ہے ہم کو، اس موقع پر ہزار کام ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اس موقع پر ہم کو چاہیے کہ ہم کو اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ ان چیزوں کو ہم بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ مواقع بار بار نہیں آتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے ابو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میری ایک نصیحت کو یاد رکھو، جب بھی تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہماری مدد فرما اپنی یاد، اپنے شکر اور اچھی بندگی کے لیے۔ تو جب ہمارے کام بہت زیادہ ہوں تو اس وقت ہم کو یہ دعا یاد کر لینا چاہیے کہ آج اجتماع ہے یا کوئی دینی مجلس ہے جہاں مجھے اس میں شریک ہونا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو انسان وہاں تک نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے معاونت طلب کرنی چاہیے، جس طرح کی دعا کے اندر بتلایا گیا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ ہماری مدد فرما اپنی یاد، اپنے شکر کے تمام عبادات کے لیے۔ تو معزز سامعین، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے بہت سارے احکامات جو ہیں میرے لیے ذرا گڑبڑ ہو رہے ہیں، مجھے کوئی اہم چیز بتلا دیجئے تاکہ میں اس کو کرتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے تم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہو۔ وہی تو ہے جس کو خوش کرنا ہے۔ پوری کائنات ناراض ہو جائے کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، اگر اللہ ناراض ہو جائے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ صفات بتلائی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، پہلو کے بل لیٹے بھی اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، قرآن مقدس کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ صرف زبانی ذکر نہیں ہوتا بلکہ غور و فکر اور تدبر بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں اس کے بارے میں سوچیں، یہ زمین ہے یا آسمان ہے، آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں، پودے ہیں، پیڑ ہیں، ان کی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں آپ، یہ کس نے بنایا ہے، کس کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کی پیدائش پر اور اس کی تخلیق پر غور و فکر کرو، سوچو یہ کیا ہے، یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے، انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کو سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے بلکہ پیدائش کا عظیم مقصد ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، ہماری سب کی خواہش یہ ہے کہ اللہ ہم کو ان عذاب جہنم سے بچا لے۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔